اگر ڈاکیومنٹڈ ہوگا تو یہ معاملہ چلے گا. اوکر صاحب فائنل کامنٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. جو آپ کے مسائل ہیں وہ آپ نے بتایا انہیں ایڈریس ہونا چاہیے, بٹ اب جب سبسڈی ملتی ہے ایگریکلچر کو, ظاہر چھوٹے کاشتکار کو ملنی چاہیے, اسے جتنا فیسیلیٹیٹ کیا جائے. جو بڑے بڑے زمیندار ہیں جو کہ ہمارے ملک میں ہیں وہ بھی اس کا اتنا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ اس کو ڈاکیومنٹ نہ ہونے کے لیے ایک ایج کے طور پر استعمال کرتے ہیں, ایک ریزن کے طور پر, ایک بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. نہیں, بڑے ذمہ دار کو ڈاکومنٹ ہونا چاہیے. میں تو اس حق میں ہوں, میں خود ہوں جی, میں بڑا ذمہ دار نہیں ہوں لیکن میں بڑا کاشتکار ہوں, زمینیں لیز پہ لے کے کاشت کرتا ہوں. سر عرض یہ ہے کہ پاکستانی کاشتکار کے ساتھ جو زراعت میں سلوک ہوتا ہے کہ فرض کیا ہم قرض لینا چاہیں, ہمیں نہیں ملتا. ہمارے نام پہ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ 2200 ارب روپیہ ایگریکلچر کے لیے ہم لون دیں گے. ابھی ہماری 4 فصلیں آ رہی ہیں جی, مکی, کپاس, چاول اور تل. آپ یقین کر لیں کہ ان چاروں فصلوں کو لے کے کاشتکار انتہائی پریشان بیٹھا ہے کہ کیا مجھے کوئی ریٹ ملے گا یا نہیں ملے گا, کیونکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن وہی کھڑی ہے پہلے والی, بلکہ بڑھ رہی ہے, بلکہ جی ایس ٹی لگنے کی باتیں ساتھ ہو رہی ہیں, جبکہ فصلوں کا ریٹ دن بدن نیچے جا رہا ہے. یہ ملک سر اس طرح نہیں چلے گا. ہونا یہ چاہیے ایک باقاعدہ کمیٹی ہو, کوئی ایگریکلچر کمیشن بنے پاکستان لیول پہ, بڑا ایک کمیشن ہو جس کا انڈیپینڈنٹ ہیڈ ہو کوئی, وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے کہ ہم نے کس فصل کا کیا ریٹ رکھنا ہے. اب ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ پچھلے سال ہمیں کپاس کا ریٹ کہا گیا 8,500 روپے منیمم سپورٹ پرائس طے کی گئی جی, کہ کاشتکار سے اس ہر حالت میں ہم خریدیں گے. کاشتکار نے کاشت کر لی, پنجاب میں کوئی 45 لاکھ ایکڑ پہ کاشت ہوگی. رزلٹ کیا ہوا, جب کپاس آ گئی تو کاشتکار ہار گیا, ایپٹما جیت کی, ہمیں ریٹ ملا 6,000, 6,500, 7,000. اس کا رزلٹ یہ ہے, پھر آگے گندم کے پیسے نہ ملے, ایک کمٹمنٹ پوری نہ, اس کا رزلٹ ہے کہ 30% کپاس کم ہو گئی. اب مکی کے کاشتکار کے جب پچھلے سال جب مکی اس کی آئی ہے 4200 روپے ریٹ تھا, جو ہی کپاس مکی اس کی آئی ہے ریٹ آ گیا اس کا 1500 روپے کے اوپر. وہ کاشتکار پریشان ہے. چاول کے کاشتکار کے ساتھ اب دن بدن ریٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. ابھی تو چاول کی فصل کاشت ہو رہی ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے ایکسپورٹ کا آلریڈی بر وقت بندوبست کریں, اسی حساب سے کاسٹ آف پروڈکشن طے کریں. ہونا یہ چاہیے کہ کاشتکار جو دن رات محنت کرتا ہے, سال کے 365 دن وہ کام کرتا ہے اور 24 گھنٹے وہ کام کرتا ہے. حالانکہ جو ایک کسان ہے نا, اس کے لیے پاکستان میں کوئی مراحت نہیں ہے. جب وہ ریٹائر ہوتا ہے, اپنا کام نہیں کر سکتا, اس کے لیے کوئی مراحت ہے کسی قسم کی. اس کے بیٹے کا کہیں ایڈمیشن ہو سکتا ہے, یعنی کسی جگہ پہ اس کو ترجیح نہیں دی جاتی. حالانکہ سب سے زیادہ کام پاکستان میں وہی کر رہا ہے اس وقت. جو آپ کو 15 سے 20 ہزار ارب کی پروڈیوس دیتا ہے, اس کے بدلے میں اس کو کیا کہا جاتا ہے, گوشت وہ پیدا کرتا ہے, دالیں وہ پیدا کرتا ہے, کپاس, چاول, دودھ, ہر چیز اس کو پینڈو اور گوار کے لقب سے نوازا جاتا ہے. یعنی کہ اس کو ایک جہاں پہ پاکستانی اور انسان بھی تسلیم نہیں کیا جاتا. سر آپ چھوٹے کاشتکار کے اس وقت جا کے اس کے گھر کے حالات دیکھیں, اس کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے, بچوں کی صحت اچھی نہیں ہے. ایک وقت تھا ہمارے دیہاتی بچوں کی صحت بہت اچھی تھی, اب نہیں اچھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پوری خوراک ہی نہیں مل رہی, اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے. تو اس لیے اس وقت ایک ایگریکلچر کمیشن بنانے کی ایک انتہائی ضرورت ہے. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو دیکھا جائے, اگر خدا نہ خواستہ اس بجٹ میں جی ایس ٹی لگی ہمارے انپوٹس کے اوپر, میں ایک کاشتکار ہونے کے ایک سچا محب وطن پاکستانی ہونے ناطے کہ میں اوپنلی کہہ رہا ہوں, زراعت نہیں رہے گی اس ملک میں. ہمیں ہر چیز باہر سے پھر امپورٹ کرنی پڑے گی. ہم آلریڈی سر دیکھیں نا, پاکستان کو بنے ہوئے کتنے, آج ہم ہر چیز باہر سے موسٹلی امپورٹ کر رہے ہیں. ہم جو چیزیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں, فرض کیا ہم فروٹ اور سبزی ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہے $700 ملین کی ہو رہی ہے, ہم اس کو 1 سال میں ڈبل کر سکتے ہیں. صرف کاشتکار کو مراحت دینے کی ضرورت ہے. سر ہم نے 92 میں اگر 1 کروڑ 28 لاکھ بیل تھی, آج ہماری 2 کروڑ بیل ہوتی, ہمیں کہیں بھی کشکول لے کے جانے کی ضرورت نہیں تھی. 1 ملین بیل سے مراد ہے $1 بلین. سر ہمیں کہیں بھی ضرورت نہیں تھی. کیا کس نے, اس بیوروکریسی نے تباہی پھیر دی. ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی. سر آپ سن کے حیران ہو گئے کہ سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان جو پاکستان کا سب سے بڑا ہے, ان کو 2 سال تنخواہ نہیں ملتی. یہ ہماری پرائورٹی ہے ریسرچ کی. ناؤ بہت سارے اہم معاملات ہیں یہ ٹرانسمیشن کے. سر آخری ریکویسٹ, اس وقت کاشتکار 2-3 چیزوں میں بہت پریشان ہے. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں حکومت کو پیغام دینا چاہتا ہوں. ایک تو یوریا کا ریٹ 3500 سے اوپر لے کے نہ جائیں, خدا کے لیے اس کو 3500 پہ رکھے اور اس کی اویلیبلٹی کریں. بجلی کا ریٹ ہمارا 60 سے 65 روپے یونٹ ہو چکا ہے. سر 3-4 سالوں میں کہاں 5 روپے 35 پیسے تھا اور کہاں 60 کاشتکار افورڈ نہیں کر سکتا. یہ زراعت کے اوپر یہ برڈن ہے جی. اس کا ایک مناسب ریٹ ہونا چاہیے, بیٹھ کے طے کرنا چاہیے, کاسٹ آف پروڈکشن دیکھنی چاہیے کہ کاشتکار, اچھا ڈیزل ہو گیا 300 روپے لیٹر, کاشتکار کہاں افورڈ کر سکتا ہے. ڈی اے پی 14,000 روپے کاشتکار کہاں افورڈ سکتا ہے. یوریا ملی 5-5.5 کاشتکار کہاں افورڈ کر سکتا ہے.
اور اس کا پھر رزلٹ کیا ہوگا کہ ہم اپنی خواتین کو لائنوں میں لگا کے آٹا دیں گے اور 24 خواتین شہید ہوں گی. اس وقت تو 24 ہوئی تھی نا. اگلے سال میں آج ہی ایڈوانس کہہ رہا ہوں سر 40% گندم کی کاشت میں کمی آ رہی ہے اگر حکومت نے ہوش کے نہ کرنا نہیں. تو آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو پاکستان میں، کیونکہ ظاہر ہے اس دفعہ جو اکنامک گروتھ نظر آ رہی ہے وہ ایگریکلچر کے نمبرز کی وجہ سے نظر آ رہی ہے. کپاس کو 30% پہلے کم کاسٹ ہوئی ہے. اگر اس کو فوکس نہ کیا گیا، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن پیسٹیسائیڈ پہ اگر ٹیکس لگ گیا، ہمارا ایک اسپرے 5,500-6,000 ہزار روپے کا، اگر 2-3 آپ کا پوائنٹ آف ویو حکومت نے سنا ہے، اور اس طرح جو پاکستان میں گروتھ کے نمبرز جو نظر آ رہے ہیں تھوڑے بہت وہ بھی ایگریکلچر کی وجہ سے ہیں. مسٹر اسماعیل صاحب فائنل کامنٹ جی. دیکھیے حکومت کو یہ سارے مسائل آپ نے دیکھیں، ایک آپ کو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس لیں اور کچھ آپ ان کو لوگوں کو فیسلٹیز دیں. حکومت کو فیسلٹیز پہ بھی کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. پروونشل گورنمنٹس ہوں، لوکل گورنمنٹ ہوں یا فیڈرل گورنمنٹ ہوں، ان کو کنسسٹنٹ پالیسی رکھنی چاہیے. لیکن آن دا ادر ہینڈ سٹیزنس کا بھی یہ کام ہے کہ ٹیکس دیں. ٹیکس دینا کبھی آسان نہیں ہوتا، کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا. جس نے 4 کروڑ روپے جمع کریں، جو سمسم صاحب فرما رہے تھے، ٹھیک ہے بڑی مشکل سے جمع کرے ہوں گے 4 کروڑ روپے، لیکن آپ کے پاس 4 کروڑ روپے کا اگر ایک ایکسٹرا فالتو پلاٹ پڑا ہوا ہے تو آپ اتنے تو آسامی ہیں نا کہ آپ 1 لاکھ روپے کی تنخواہ دار سے زیادہ ٹیکس دے سکتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہم کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. لیکن ایک بات جو نظر آ رہی ہے کہ اخراجات کے اوپر کنٹرول کرنا حکومت کے لیے بہت ضروری ہے. اس کو اس بار جو ہے وہ انفلیشن کے ریٹ سے کم بڑھنا چاہیے تاکہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈیفیسٹ کو ہم کم کر سکیں. بجٹ 30 جون سے پہلے آنا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی کنکریٹ پالیسی کا ٹائم رہ گیا ہے اب، مگر کم از کم جیسے پروگرام آج ہم کر رہے ہیں اس کو اس طرح کی ڈیبیٹس کو آپ ارلی میں کر اور ایک ویری کمپریہنسو لانگ ٹرم ٹیکس پالیسی پاکستان میں لانی پڑے گی. اور یہ ہم جو پیچ ورک کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں پرابلم آ رہی ہے، اور گورنمنٹس کی طرف سے وہ کنسنٹریشن ٹیکس کے نظام میں نہیں آ پا رہی. ہم وہ FBR کی ایڈمنسٹریشن تک لے جاتے ہیں. ہمیں ایک پیچ ورک کو ختم کر ایک کنسنٹریٹڈ نیشنل ٹیکس پالیسی لانی پڑے گی بائی وے آف انڈیپینڈنٹ کمیشن. یہ ریفارم بیکار کی بات ہے، ایڈمنسٹریٹو ریفارم، اور اس پالیسی کو کنسسٹنٹلی 10 سال اپلائی کرنا پڑے گا. ون آف دا بیسک پرابلم پاکستان میں یہ بھی ہے کہ ہر روز نیا قانون آتا ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ میری 10 سال بعد لائبلٹی کیا آئے گی. آج یہ ٹیکس ہے، پھر یہ ٹیکس ہے، پھر یہ ختم ہو گیا، یہ بڑھ گیا. ایک ہمیں کنسسٹنٹ پالیسی ٹیکس کی پالیسی لانی پڑے گی. فکس ٹیکس ہو، کوئی بھی ٹیکس ہو، جو بھی چیز کریں آپ اگلے 10 سال کے لیے کریں. اور اس میں گورنمنٹ کے ساتھ ایک بڑی اچھی بات کی اس طرح ایک سوشل کانٹریکٹ ہو جس میں یہ ڈیسائیڈ ہو کہ یہ سوشل کانٹریکٹ ہے، پولیٹیکل پارٹی سے انٹرفیئر نہیں کریں گی. یہ چیز 10 سال چلے گی اور یہ اس طرح آگے. یہ آپ 1 سال بجٹ میں ہم بیٹھ گئے، ہم نے کوئی تجاویز دی، پھر اس کو آگے کیا، پھر پیچھے کیا، شخصیات کے ساتھ ریلیٹ کیا. یہ سب چیزیں ختم کریں اور اس پروسیس میں آگے بڑھیں، ادروائز کوئی طریقہ نہیں. بہت شکریہ ناظرین. تمام پینلسٹ کی رائے آپ نے سنی، اور ظاہر ہے اب حکومت دعوے کر رہی ہے کہ اس نے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے، اور ٹیکس نیٹ بڑھانا پڑے گا. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو 9% ٹیکس ٹو GDP کے ساتھ ترقی کرے یا ترقی کرنے کا دعویٰ کرے. تمام ممالک کا ٹیکس ٹو GDP آگے ہے. بھارت کا ٹیکس ٹو GDP 18% ہے. تو ہمیں ٹیکس نیٹ بڑھانا پڑے گا، اپنا ٹیکس ٹو GDP بڑھانا پڑے گا، چاہے وہ IMF کے ڈکٹیشن کے تحت بڑھانا پڑے یا خود بڑھانا پڑے. اور فائنانس منسٹر صاحب کہہ تو رہے ہیں کہ وہ اس دفعہ یہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر ماضی میں بھی حکومتوں نے دعوے کیے ہیں. اس لیے بہت زیادہ لازمی ہے کہ آپ صرف یہ کہیں نہیں کہ یو مین اٹ، آپ کر کے دکھائیں کہ یو مین اٹ، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. اور اس بار پاکستان کے لیے کر ڈالو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.